اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 51 سے شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں، یعنی کون میری مدد کریں گے اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا، ان حواریوں نے کہا، اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک ہونے کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اذ قال اللہ عیسی یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یہ پڑھ چکے ہیں، ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ثواب میں اضافہ، اور جو بندے مسنگ تھے ان تک چلیں، اللہ تعالیٰ یہ بات پہنچانا چاہتے ہوں گے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا انعام انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے، اور ظالم اللہ کو پسند نہیں آتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو
شک والوں میں نہ ہونا، یا تو شک والوں میں نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ عیسائی حق بات تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ آپ اپنے نفسوں کو بھی لے کر جائیں، ان کو کہیں اپنے نفس لے کر آئیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کر جائیں، ان کو کہیں اپنے بیٹے لے کر آئیں، اور آپ اپنی خواتین کو لے کر جائیں، ان کو کہیں یہ اپنی خواتین لے کر آئیں۔ اور یہاں صیغے جمع کے ہیں، کیا فرمایا کہ ہم بلائیں اپنے بیٹے، تو رسول اللہ اپنے بیٹوں کی جگہ کن کو لے کر گئے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو، جو کہ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ دراصل یہ ہیں اولاد نبی، رسول اللہ کی اولاد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے جو ہوئی ہے وہ اولاد نبی ہے، اور وہی سید اور سادات ہیں۔ تو بیٹوں کی جگہ وہ تشریف لے گئے، ان کو لے کر گئے، اور پھر کیا فرمایا؟ اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی عورتوں کی جگہ کن کو لے کر گئے؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے۔ تو اور جب فرمایا تم اپنی ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں، آپ اپنی جانیں لے کر آؤ، اپنے نفس جان اپنی جان، تو رسول اللہ اپنے نفس اپنی جان کے طور پر سید مولا علی علیہ السلام کو لے کر گئے۔ تو یہ 5 ہستیاں جب تشریف لائیں میدان مباہلہ میں، تو عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پادری اور سارے لوگ موجود تھے اور بہت بڑا مجمع تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں آ رہی ہیں، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل کر آ جائیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، انہیں وہ ساری نشانیاں نظر آ گئیں، وہ سارا نور نظر آ گیا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے حق میں بد دعا نہ کریں اور ہمارے حق میں لعنت نہ کریں۔ عیسائیوں نے ود ڈرا کر لیا، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا، اور رسول اللہ اور ان پنجتن پاک جو 5 ہستیاں آئی ہیں ان کے مقابلے میں نہیں آئے۔ جب دیکھ لیا کہ یہ 5 آ رہے ہیں، اور کیا وہ مسلمان تھے جو کربلا میں رسول اللہ کے خاندان کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد، رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کی شہادت کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پر، ان کی آل اولاد پر، مولا علی علیہ السلام پر کتنے مظالم ڈھائے گئے، اور کسی اور نے نہیں ڈھائے، یہی سو کالڈ مسلمان انہوں نے ڈھائے۔ لمبی بحث ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ یہی بے شک سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے، یعنی اگر پھر بھی وہ حق نہ مانے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ تم فرماؤ اے کتابیو، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے،
یہ کہ، اور وہ کلمہ کیا ہے، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ بنائیں، اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ شرک ہو گیا نا۔ اور وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کو رب بھی مانتے ہیں، اور ہمارے کچھ لوگ اہل تشیع کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، یہ بھی یہاں ہم بتاتے چلیں کہ انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے اپنے اوپر، اصل میں وہ مشرک ہیں، اصل میں وہ اہل تشیع یا شیعہ وہ کہلواتے ضرور ہیں لیکن ہیں نہیں، جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ رب ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا عبادت میں اور نہ اس کے کسی عمل میں۔ ہاں یہ ضرور مانیں کہ اللہ نے یہ معجزہ فلاں ہستی کو عطا کیا تو یہ شرک نہیں ہے، اس بندے کو بندہ مانے، اللہ کا نمائندہ مانے، اللہ کی حجت تسلیم کرے اور اللہ کی عطا کی ہوئی وہ عنایات کو تسلیم کرے، تو یہاں یہ بھی ضروری ہے۔ تو کیا فرمایا؟ مگر اللہ کی، یعنی یہ کہ عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے کتاب والو، ابراہیم علیہ السلام کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ عیسائی کہتے تھے عیسائی ہیں، یہودی کہتے تھے یہودی ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توریت انجیل کے آنے سے پہلے تشریف فرمایا ہوئے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسلمان تھے۔ اور آگے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، یعنی جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ آخری آیت پڑھتے ہیں اور یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے کتابیو، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے، تمہاری کتابوں میں موجود ہے، ساری نشانیاں آ چکی ہیں، تمہیں حق کا پتہ چل چکا ہے، پھر بھی حسد کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم حق کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم روزانہ
صحیح تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں اور قرآن کریم کو صحیح سمجھتے رہیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرتے رہیں اور اس کا پیغام صحیح طریقے سے آگے پہنچاتے رہیں، اور یہ ہمارا سارا عمل ہر طرح کی ریاکاری سے پاک ہو، ہر طرح کی خود پسندی سے پاک ہو، ہر طرح کی شہرت پسندی سے پاک ہو، اور یہ عمل اپنی بارگاہ میں کریم اللہ قبول و مستجاب فرما، اور ہم سب کو ہمارے زمانے کے امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا سچا پیروکار، اطاعت گزار اور حبدار بنا دے، اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وجہاد معصومین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، لا الہ الا